السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السحر، جادو کا بیان۔ جادو کے بیان میں امام مسلم علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں پر جو حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ قبیلہ بنو زریق کے ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت اس سے متاثر بھی ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ آپ نے یہ کام کر لیا، حالانکہ وہ کام نہیں کیا۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کی، حالانکہ نہیں کی تھی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، اور جادو کا اثر بتقاضۂ بشریت ہوا بھی۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے امام مسلم علیہ رحمت والرضوان نے یہ باب باندھا۔ اب یہاں پر خاص بات یا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ محض ایک وہم اور خیال ہے، ورنہ جادو کچھ نہیں ہے۔ جبکہ جمہور ائمہ محققین علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہ حدیث ہی ہے، جس حدیث میں اس کا ذکر ہوا، جو میں نے ابھی مفہوم بتایا کہ ایک یہودی نے سرکار پر جادو کیا اور اس کا اثر بھی ہوا، اور اثر کا یہ ہوا کہ سرکار کو ایسا لگتا تھا، خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ کام کیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا تھا، یہ اثر بھی ہوا۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جادو کی حقیقت نہ ہوتی تو قرآن جادو کا ذکر نہیں کرتا۔ مثلا قرآن پاک میں جادو کا ذکر ہوا، اور جادو کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ جادو کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ یفرق بین المرء وزوجہ، وہ مرد اور اس کے بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے۔ تو ایک تو جادو کا بیان قرآن میں ہوا، اوپر سے جادو کا اثر بھی قرآن نے بیان کیا، تو آیت کریمہ بھی دلیل ہے کہ جادو کی حقیقت ہے۔ جیسے دیگر چیزوں کی حقیقتیں ہوتی ہیں، ویسے جادو کی بھی ایک حقیقت ہے، اور جادو بھی مؤثر ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز مؤثر بنفس نفیس نہیں ہوتی ہے، بلکہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالی ہے۔ ہاں، کچھ ایسے کلمات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے استعمال کے بعد اللہ رب العزت خلاف عادت کے طور پر اس کا اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مؤثر حقیقی تو اللہ ہی تعالی ہے، لیکن وہ چیزیں
ظاہری سبب بن جاتی ہے۔ تو جادو کی ایک حقیقت ہے، جمہور ائمہ کا یہی کہنا ہے جادو محض خیال اور وہم نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا۔ تو جن لوگوں نے جادو کو محض وہم اور خیال جانا، انہوں نے ان احادیث کو نکار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ احادیث ثابت نہیں ہے۔ لیکن جمہور ائمہ کا وہی کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جادو کی حقیقت نہیں مانے تو قرآن اور حدیث سب کا انکار کرنا، سب کی مخالفت کرنا یہ لازم آ جائے گا۔ اس لیے جمہور محققین علماء نے جادو کو مانا کہ جادو کی حقیقت ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو مؤثر ہوتی ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، لیکن وہ تاثیر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ خاص کر یہاں پر یہ بات بتانا ہے کہ کیا تاثیر اس کی صرف اتنی ہی ہے، آخری تاثیر اور حد درجہ کی تاثیر اس کی یہی ہے کہ وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن نے یفرق بین المرء وزوجہ جو کہا ہے، یہی اس کی جادو کی آخری تاثیر ہے، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر اس سے بڑھ کر کوئی تاثیر ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن میں اس کا ذکر ضرور فرماتا۔ لیکن یہاں پر بھی جمہور محققین علماء کا کہنا یہی ہے کہ یہ آخری تاثیر نہیں ہے، بلکہ کسی دور میں عورت اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرانا ایک بہت بڑا معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے یہاں پر تفریق بین المرء وزوجی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس سے حصر لازم نہیں آتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تاثیر اس کی نہیں ہوتی، بلکہ عقل یہ کہتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ تاثیر یہاں پر حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاثیر اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے، کیونکہ جادو یہ خود سے مؤثر نہیں ہے، بلکہ جادو ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ سب کے سب خلق الہی کی بنا پر مؤثر ہوتے ہیں۔ تو مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العزت بڑے سے بڑی ممکن چیز کوئی بھی ہو اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو تفریق بین المرء وزوجہ ہی صرف محصور نہیں ہے یہاں تک، بلکہ اس سے بڑا بھی کوئی اور بھی کام جادو کر سکتا ہے، کیونکہ تاثیر تو اللہ کی جانب سے ہو۔ یہی جمہور ائمہ کا کہنا ہے۔ اب ایک اور یہاں پر بات سمجھ لی جائے کہ کیا جادو کرنا یہ کفر ہے یا حرام ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو جادو کو کفر کہہ دیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ جادو کی تعلیم یعنی اس کا تعلم یا تعلیم، اس کا سیکھنا اور سکھانا جادو کو دفع کرنے کے لیے یہ جائز ہے، اور مفاسد کے لیے اس کا سیکھنا سکھانا یہ حرام ہے، اور مفاسد کے طور پر جادو کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ جادو کو جادو کے ذریعے سے دفع کرنے کے لیے جادو کو سیکھنا اور سکھانا یہ جائز ہے۔ تو عند الشرع جادو ثابت ہے، اور عند الشرع جادو کو بروئے کار لانا مفاسد کے لیے یہ حرام ہے۔ ہاں، جہاں پر مفاسد مقصود نہ ہو وہاں پر جادو کو جادو کے ذریعے سے کاٹنا مقصود اگر ہو، یا جادو حرام ہے یہ بتانے کے لیے سکھایا اگر کسی نے، یا لوگوں کو بتایا کہ دیکھیے یہ جادو ہوتا ہے، یہ چیز کرنا یا ایسا کرنا غلط ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند باتیں اس باب سے سمجھ میں آئیں گی جو امام مسلم علیہ رحمت و رضوان نے باب باندھا ہے اور اس کے تحت حدیث ذکر کی ہے۔ اب حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جو جادو کیا تھا، وہ جادو کیسے کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، کہاں پر کیا گیا تھا، کس چیز میں کیا گیا تھا، وہ سب چیزیں اس حدیث پاک میں سمجھ میں آئیں گی۔
پڑھتے ہیں۔ باب السحر، جادو کا بیان۔ حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کی، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن نمیر، ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، قالت انہوں نے کہا سحارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی من یہود بنی زریق، قبیلہ بنی زریق کے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ کون سے یہودی نے؟ یقال لہ لبید ابن عاصم، جس کو لبید ابن عاصم کہا جاتا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا حتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ، یہاں تک کہ جب جادو ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا انہ یفعل الشیء، کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وما یفعلہ، حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ اثر ہوا تھا۔ حتی اذا کان ذات یوم او ذات لیلۃ، یہاں تک کہ جب کسی ایک دن ہوا یا ایک رات ہے، تو کسی دن یا کسی رات ہے، یہ شک راوی ہے کہ ذات یومن ہے یا ذات لیلۃ کہا، تو بہرحال ذات یومن کسی دن یا ذات لیلۃ کسی رات، یہاں تک کہ کسی رات یا کسی دن دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ثم دعا، پھر دعا فرمائی، ثم دعا، پھر تیسری بار دعا فرمائی، ثم قال، پھر کہا یا عائشہ، تو اے عائشہ اشعرتی ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ فیہ، کیا تمہیں معلوم ہے؟ شعرتی، شعورہ سمجھنا جاننا، فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے ان اللہ افتانی فیما استفتیتہ فیہ، استفتیتہ فیہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ بتا دیا جو میں نے، جس کے بارے میں اللہ سے میں نے پوچھا تھا۔ جاءنی رجلان، کس کے بارے میں پوچھا؟ کہ جو مجھے تکلیف ہے، یہ تکلیف کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب کیسے بتایا، کیا ذریعہ ہوا؟ تو فرماتے ہیں جاءنی رجلان، میرے پاس دو آدمی آئے، فقعدا، بلکہ قعد احدہما عند راسی، دو آدمی آئے تو ان میں سے ایک آدمی میرے سر کے سرہانے بیٹھ گیا، والآخر عند رجلیہ، اور دوسرا میرے پیتانے یعنی میرے پیروں کی طرف بیٹھ گیا۔ فقال الذی، جو میرے پیروں کی طرف تھا، پیروں کے پاس تھا یعنی پیتانے تھا، اس سے کہا، سرکار یہ شک راوی ہے کہ سرکار نے یہ کہا، او یا یہ کہا الذی عند رجلیہ للذی عند راسی، یا اس شخص نے کہا جو میرے پیروں کی طرف تھا، اس شخص سے جو میرے پاس سر کے پاس تھا، بہرحال دونوں میں سے کس نے کہا، یہ شک راوی ہے۔ ما وجع الرجل، کس چیز نے، ما وجع الرجل، کس چیز نے اس آدمی کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کون سی تکلیف ہے اس شخص کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ما وجع الرجل، شخص کو کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ قال مطبوب، تو دوسرے نے جواب دیا ان پر سحر ہو گیا، مطبوب تبہ سحرہ، ان پر سحر کیا گیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے، مطبوب ہے یہ۔ قال من تبہ، تو دوسرے نے پھر کہا کہ کس نے اس کو، ان پر سحر کیا ہے، کس نے جادو کیا ہے؟ قال لبید ابن العاصم، تو اس نے کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ قال فی ای شیء، پھر سوال کیا کہ ایک نے کہ کس چیز میں کیا ہے یہ جادو؟ قال فی مشطن، مشتن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ مشاطۃ، تو فرمایا کہ کنگھی میں کیا ہے، اور کنگھی میں جھڑنے والے، کنگھی کرتے ہوئے جھڑنے والے بالوں میں کیا ہے۔ مشاطہ، کنگھی کرنے میں جو بال جھڑ جاتے ہیں، بال اکھڑ جاتے ہیں، کنگھی میں لپٹ کر آ جاتے ہیں، اس کو مشاطہ، کنگھی میں کیا ہے اور کنگھی سے جھڑنے والے بالوں میں کیا ہے۔ وجب طلعت، جب طلعت ذکر، اور کس میں کیا ہے؟ ذکر کا معنی مذکر نر، طلعہ کا معنی ہوتا ہے کھجور، اور جب کا معنی ہوتا ہے جڑ، اور نر کھجور کے جڑ میں کیا ہے، یعنی سحر کر کے اس کے
جڑ میں اس کو گھسیڑ دیا ہے. قال تو کہا فأین ہوا، یہ کہاں پر ہے، کہاں پر کیا ہے؟ قال فی بئر ذی اروان، کہا کہ یہ بئر ذی اروان میں ہے، یعنی اس میں جادو کر کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، کھجور کے اندر جادو کر کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا ہے. فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ، تب جب ان لوگوں نے بتایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کنویں پر اپنے چند صحابہ کرام کے درمیان کے ساتھ میں آئے. ثم قال یا عائشہ، پھر فرمایا اے عائشہ، واللہ لکأن ماءها نقاعۃ الحناء، اے عائشہ اس کنویں کا پانی کا رنگ تو ایسا ہو رہا تھا لکأن ماءها نقاعۃ الحناء، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کا پانی مہندی کا نچوڑ ہو، نقاع مہندی کا نچوڑ ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پانی مہندی ملا ہوا پانی ہو، نقاع. وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جو درخت کے وہاں پر جو کنویں کے جو کھجور کے درخت جو تھے وہ درخت شیطانوں کے سر لگ رہے تھے. قالت، حضرت عائشہ نے کہا فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ افلا احرقتہ، تو کیا یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا نہیں دیا، جلا دیتے؟ قال، تو سرکار نے فرمایا لا، نہیں. اما انا فقد عافان اللہ، رہا میں تو مجھے تو اللہ نے عافیت عطا فرما دی، مجھے صحیح فرما دیا. وکرے تو مجھے ناپسند ہے، میں نے ناپسند کیا ان اسیر علی الناس شرا، کہ میں لوگوں پر برائی بھڑکاؤں، تو میں تکلیف نہیں دینا نہیں چاہتا ہوں، میں اس لیے میں نے نہیں جلایا. فامرت بها فدفنت، تو میں نے ان جادو کی چیزوں کے بارے میں حکم دیا، فدفنت، تو ان کو دفن کر دیا گیا، تو سرکار نے دفن کروا دیا. اب یہ سمجھ میں آ گیا، پوری کیفیت سمجھ میں آ گئی، کیسے جادو ہوا، کس چیز میں جادو کیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. حدثنا ابو قریب، امام مسلم فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے. اب پھر وہی حدیث ذکر کریں گے امام مسلم، لیکن اس میں پورا واقعہ مذکور نہیں ہے، لیکن اور کچھ بدلاؤ بھی ہے، اس لیے امام مسلم دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں. حدیث وہی ہے لیکن دوسری سند سے ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب، ہم سے حدیث بیان کیا ابو قریب نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے. تو ابو قریب نے، اس سے پہلی جو سند تھی اس میں تھا کہ ابو قریب نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے. تو ابو اسامہ کی سند سے جو روایت ہے اس میں کچھ بدلاؤ ہے، اس لیے امام مسلم اس کو ذکر کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں ابو قریب نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے اپنے والد عروہ سے، ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ سے وہ روایت کرتے ہیں عائشہ، حضرت عائشہ سے. تو ابن ما قبل کی سند میں یہ تھا کہ ابو قریب نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، اور یہاں پر یہ ہے کہ ابو قریب نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے. تو ابن نمیر اور ابو اسامہ دونوں سے سمجھ میں آیا کہ ابو قریب نے دونوں سے سمجھا ہے، دونوں سے سنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر ابن نمیر نے اور یہاں پر ابو اسامہ نے، دونوں نے روایت کی ہے کس سے؟ ہشام سے. اس سے پتہ چلا کہ ہشام ابن عروہ سے ابن نمیر نے بھی حدیث کو سنا ہے، حدیث کو روایت کیا ہے، اور ابو اسامہ نے بھی روایت کیا ہے، تو دونوں روایت کیا ہے. آخر کی سند، آگے کی سند وہی ہے جو ما قبل میں تھی. وہ کہتے ہیں انا عائشہ، حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں قالت، انہوں نے کہا سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا. اب وہ آگے کا پورا ذکر وہی ہے، یہودی، ایک یہودی نے سحر کیا. وساق ابو قریب الحدیث بقصته، ابو قریب نے پوری حدیث کو اس کے قصے کے ساتھ بیان کیا ہے، ناوا حدیث ابن نمیر، ما قبل میں جو ابن نمیر کی حدیث کو ذی ہے اسی کی طرح. وقال فیہ، اور اس میں ابو قریب نے یہ کہا ہے کہ فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی البئر فنظر الیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی طرف گئے اور اس میں دیکھا. وعلیہا نخل، اور اس کے اوپر کھجوروں کے پیڑ تھے. یہ اس روایت میں یہ ہے، جبکہ ما قبل کی روایت میں یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں میں فَأَتَاهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ، وہاں پر عطاہا ہے اور یہاں پر فذهب ہے، یہ فرق ہوا۔ وقالت، اور حضرت عائشہ نے کہا، قلت یا رسول اللہ فاخرجہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ تو اس کو نکال دیجئے کنویں سے، اور ماقبل میں یہ فاخرجہ نہیں تھا بلکہ وہاں پر کیا تھا، افلا احرقتہ، یا رسول اللہ اس کو جلا کے نہیں دیا۔ ولم یقل افلا احرقتہ، یہ افلا احرقتہ اس سند میں نہیں کہا، جبکہ ماقبل کی سند سے جو حدیث ہے اس میں افلا احرقتہ ہے۔ ولم یذکر فامرت بها فدفنت، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر نہیں کیا فامرت بها، جبکہ ماقبل کی سند سے جو حدیث ماقبل میں آئی اس میں یہ تھا کہ فامرت بها، تو اس جادو کی چیزوں کو میں نے دفن کرنے کا حکم دیا، فدفنت، وہاں پر یہ تھا۔ یہاں پر اس سند میں، سند سے جو حدیث ہے اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ولم یذکر، اور ذکر نہیں کیا فامرت بها فدفنت، یہ ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ سحر کا باب ہو گیا پورا۔ ٹھیک،